بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو پاک پروفیٹیبل سٹاکس۔ دوستو، چند دن پہلے میں نے ایک ویڈیو ملت ٹریکٹرز کے بارے میں بنائی تھی اور آپ کو ریکمینڈ کیا تھا کہ آپ اگر ملت ٹریکٹرز اگر آپ نے لیا ہوتا تو آپ کو کتنا فائدہ ہوتا اور کیا اس کی پروفٹ ریشو رہتی ہے آپ کو۔ لیکن ابھی چند دنوں میں اس کی ایک نیوز مارکیٹ میں آئی ہے اور نیوز ملت ٹریکٹر نے ہی پی ایس ایکس کو یعنی پاکستان سٹاک ایکسچینج کو وہ انفارم کیا ہے کہ انہوں نے وقتی طور پہ اپنے جو پروڈکشن ہے اس کو سٹاپ کر دیا ہے۔ تو ٹل فردر نوٹس انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو اپنی جو پروڈکشن ہے اس کو ہم سٹاپ کرتے ہیں۔ تو میری آج ان سے بات ہوئی، ملت ٹریکٹرز میں نے بات کی اور ان سے جو معلومات ملی اس کے مطابق ملت ٹریکٹرز کے کچھ ایف بی آر میں کچھ ریفنڈ پھنسے ہوئے ہیں کہ جو یہ سبسڈی دیتے ہیں مختلف کمپنیاں جو ہیں وہ گورنمنٹ کے کہنے پہ فارمرز کو یا مختلف کنزیومرز کو جو سبسڈی دیتی ہیں اس کے حساب سے کچھ ریفنڈز بنتے ہیں ان کے جو سیلز ٹیکس میں ان کو جو ملنے ہوتے ہیں۔ تو وہ تقریباً 8 بلین روپیز کے جو پیسے تھے وہ ایف بی آر کے پاس ان کے ابھی تک پڑے ہوئے ہیں اور وہ ابھی تک وہ کلیئر نہیں کر رہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایک تقریباً 6 مہینے پہلے بھی ایک ان کو خط و کتابت کی ایف بی آر کے ساتھ، لیکن ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ تو جس کی وجہ سے انہوں نے یہ وقتی طور پہ اس کی پروڈکشن کو، ٹریکٹرز کی پروڈکشن کو ابھی فی الحال سٹاپ کر دیا ہے۔ لیکن چونکہ یہ ایک انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے ایک بیسٹ شیئر ہے، یہ کیپٹل گین بھی بہت اچھا دیتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے بونس اور ڈیویڈنٹ اس کے شاندار رہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں نے بھی خاص طور پہ اس لیے ہی بات کی کیونکہ میں خود اس کا شیئر ہولڈر ہوں، اور اگر میں ریکمینڈ آپ کو کر رہا ہوں تو یہ اس کی ریزنز ہیں، اور بہت سارے انویسٹرز کا یہ ایک پسندیدہ سٹاک ہے۔ تو آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے مارچ میں بھی اس کے ڈائریکٹرز نے اچھی خاصی قیمت پہ، جب یہ 1000 کو ٹچ کر رہا تھا اس دوران میں بھی اس کے ڈائریکٹرز نے اور اس کے جو آفیشیل ہیں ملت ٹریکٹرز کے، انہوں نے بھی اس میں پرچیزنگ کرتے رہے اور اس کی شیئرز جو ہیں وہ خریدتے رہے۔ تو یہ ایک ساؤنڈ کمپنی ہے اور ایک اسٹرانگ فائنینشیل اسٹرانگ بیک گراؤنڈ رکھنے والی کمپنی ہے اور یہ گروپ آف کمپنیز ہے۔ تو اس طرح کے کارپوریٹ دنیا میں اس طرح کے مسائل آتے رہتے ہیں اور یہ پریشر ٹیکٹکس ہو سکتی ہیں کہ ایف بی آر کو تھوڑا سا پریشرائز کیا جائے تاکہ وہ ان کی ڈیوز کلیئر کر دے، اور یہ کوئی گورنمنٹ نے کوئی ان پہ احسان نہیں کرنا، ان کا ایک رولز ہیں، ایک ریگولیشن ہے جس کے تحت وہ اس طرح کا ریفنڈ جو ہے وہ ان کا حق بنتا ہے اور وہ ان کو آخر انہوں نے دینا ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان پابند ہے کہ ان کو وہ دے گی۔ تو کچھ اس کے علاوہ بھی کچھ ایک جو نیوز مجھے ملی ہے، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ کمپنیاں ہیں جن کے شیئرز جو ہیں وہ اس وقت بہت زیادہ نیچے گر رہے ہیں اور لاک کی طرف جا رہے ہیں وہ۔ تو کچھ ایک مخصوص گروپ ہے کہ جو اس وقت کی جو سچویشن چل رہی ہے پاکستان گورنمنٹ کے حساب سے، کہ جو عدم اعتماد والا جو چکر چل رہا ہے، اور جو کہ مختصر بات یہ کہ اس گورنمنٹ سے اور اسپیشلی ہمارے وزیر اعظم سے کچھ لوگ جو ہیں وہ خوش نہیں ہیں اور ان کے ذاتی مفادات ہیں ویسٹ کے ساتھ۔ ہمارے وزیر اعظم اور ہماری خارجہ پالیسی کے تعلقات جس سمت میں جا رہے ہیں وہ ان کو سوٹ نہیں کرتے۔ تو یہ بھی ایک ریزنز ہوتی ہیں اس طریقے سے گورنمنٹ کو پریشرائز کرنا اور مختلف طریقوں سے ڈاؤن گریڈ کرنا اور بتانا کہ آپ کی وجہ سے یہ ساری سچویشن ہو رہی ہے اور آپ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے ہیں، اور اگر آپ ایسے ہی کرتے رہیں گے تو آپ کو یہ مسائل مزید بھی آتے رہیں گے۔ تو اس طریقے سے
وہ اب مسلسل سیلنگ کی طرف وہ جاتے ہیں. اور لیکن چونکہ یہ ملت ٹریکٹر کی میں بات کر رہا ہوں، تو ملت ٹریکٹر ایک فائنینشلی ویری ساؤنڈ ایک ادارہ ہے، اور اس کے بہت سارے اپنے ڈائریکٹرز کے اور اپنے ان کے جو مالکان ہیں ان کے اچھے خاصے شیئرز اپنے وہ ہولڈ کرتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2020 میں جب کووڈ آیا تھا تو اس وقت یہ 400 450 تک بھی پہنچ گیا تھا، لیکن اس کے بعد کس طریقے سے اس نے ریکور کیا یہ ایک مثالی تھا، اور پھر سے دوبارہ سے یہ 800 900 اور اس کے بعد 1000 تک بھی گیا، 1200 1300 تک بھی گیا. تو یہ ابھی بھی ریکور کرے گا. ابھی یہ اس کمپین میں جس میں بہت سارے دوسرے مخصوص گروپ بھی شامل ہیں، یہ اس طرح کے ٹیکٹکس ہوتے ہیں کہ جو رجیم کو یا گورنمنٹ کو یا اداروں کو تھوڑا سا پریشرائز کرنے کے لیے ہوتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ پینک ہو کے ملت ٹریکٹرز کے شیئرز جو ہیں وہ سیل کر دیں، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ سیل کرنے کے لیے بیٹھیں تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ آپ سے خریدنے کے لیے تیار بیٹھے ہوں گے. ملت ٹریکٹرز جو ہے وہ آج کی ڈیٹ میں بھی اس میں اچھی خاصی سیلنگ دیکھنے میں آئی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگ اس کو اکامولیٹ بھی کر رہے ہیں اور بائنگ بھی کر رہے ہیں. تو ویسے تو یہ اس وقت اپنی بہترین سپورٹ پہ کھڑا ہے، لیکن اگر یہ مزید بھی گرتا ہے تو یہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جتنا ڈپ پہ آپ کو ملے گا اتنی ایک بائنگ اپرچونٹی ہوگی. اور میرے خیال میں بھی ایسے ہی کر رہا ہوں، اور میں بھی اس کو اکامولیٹ کرنے کی کوشش میں ہوں. اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، اور میں پہلے بھی اسی طریقے سے ہی کام کر رہا ہوں ملت ٹریکٹر میں، کہ جب یہ ایکس ڈیٹ کے بعد، یعنی آپ اس میں بونس اور ڈیویڈنڈ آپ اس کا اویل کریں، اور اس کے بعد ایکس ڈیٹ پہ جب یہ اچانک نیچے گرے گا اور سپلٹ ہوگا، اور اس کے بعد ایکس ڈیٹ پہ ایکس پرائز پہ جب یہ کھلتا ہے تو اچھا خاصا، مثال کے طور پہ یہ اس بار جو لیٹسٹ اس نے ڈیویڈنڈ اور بونس دیے تو یہ تقریباً 200 روپے یا اس سے زیادہ نیچے آیا اور یہ کھلا ہے. تو اس وقت آپ فوراً اپنے وہ سارے سٹاکس جو آپ نے ہولڈ کر رکھے تھے ڈیویڈنڈ کے لیے یا بونس کے لیے، وہ آپ فوراً اس کو سیل کر دیں، اور اس کے بعد ویٹ کریں کہ کب ان کا بونس شیئر دینے کا ٹائم آتا ہے. یاد رکھیں کہ یہ سیٹ لوگ جو ہیں وہ جب بونس دینے کا ٹائم آتا ہے تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میکسیمم لو پرائس پہ آپ کو وہ شیئر ملیں، یعنی وہ ان کا کم سے کم خرچ ہو اور آپ کو کم سے کم فائدہ ہو. تو اس وجہ سے یہ ایک دفعہ مزید اس کو بالکل ڈپ پہ لے کے جاتے ہیں، اور اس وقت بونس یہ ایشو کرتے ہیں آپ کو کہ آپ کو وہ انتہائی سستے، ان کو مطلب انتہائی سستے آپ کو دینے پڑیں. تو اس وقت کا آپ ویٹ کریں، اور اپنے بروکر سے یا کسی بھی انفارمڈ آدمی سے یہ پتہ کرنے کی کوشش میں رہیں کہ یہ کب ایشو کر رہے ہیں بونس شیئر. تو اس دوران میں آپ اپنی بائنگ کریں. ابھی فی الحال اگر آپ نکلنا بھی چاہتے ہیں اس سے تو آپ نکل جائیں، آپ کو یہ نیچے مل سکتا ہے، اور نیچے اس کی بیسٹ پرائس ہوگی، اور یہ تقریباً 720. تو آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ 720 آپ کو ملے تو بہت اچھا ہے. 700 سے لے کے 720 تک اس کا بیسٹ ریٹ ہوگا، اور میرے خیال میں یہ ایٹ دا ٹائم آف بونس شیئر، جب یہ بونس شیئر ڈیلیور کریں گے اس وقت یہ اس پرائس رینج میں پہنچ چکا ہوگا. تو ملت ٹریکٹر میں کام کرنے کا یہی بہترین طریقہ ہے. تو بغیر پینک کیے ہوئے اس شیئر کو آپ ہولڈ کر سکتے ہیں، اور میں بھی ایسے ہی کر رہا ہوں. اور انشاءاللہ آج تک ملت ٹریکٹر نے کسی قسم کا کوئی دھوکہ نہیں دیا. یہ کارپوریٹ دنیا میں اس طرح کے مسائل آتے رہتے ہیں کہ گورنمنٹ کے کوئی ایشوز آ سکتے ہیں جس کی وجہ سے ریفنڈز پھنس جاتے ہیں، پیسے پھنس جاتے ہیں. اور میں یہ بھی مجھے پتہ ہے کیونکہ میں اس میں کام کرتا ہوں تو میں اس سے ٹچ بھی رہتا ہوں. تو مجھے یہ پتہ ہے کہ اس وقت ان کی اتنی سرپلس پروڈکشن ہو چکی ہے کہ ابھی تک یہ اگر تقریباً 6 مہینے بھی اگر یہ کام نہ کریں تو ان کے پاس اچھی خاصی
انوینٹری موجود ہے کہ جو یہ سیل کر سکتے ہیں. اور بظاہر تو یہ ایسے ہی ہوگا کہ یہ اس وقت لوگوں کو تو یہی پتہ چلے گا کہ انہوں نے پروڈکشن اپنی سٹاپ کر دی ہے، لیکن وہ پروڈکشن پہلے سے ہی اچھی خاصی مارکیٹ میں موجود ہے، تو ان کو نقصان نہیں ہوگا. لیکن یہ ہے کہ ایف بی آر تھوڑا سا پریشر میں آئے گا، اور چونکہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ فارمرز کو اور ایگریکلچر کو پروموٹ کرنا ہے، تو اس کا ایک مین جو کمپوننٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹریکٹر. تو ٹریکٹر یا زرعی آلات جو دوسرے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ آپ اس کو ہولڈ کر سکتے ہیں، اور بغیر کسی پینک کے، بغیر کسی ٹینشن کے، تو انشاءاللہ آپ کو یہ ضرور پرافٹ دے گا. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید بھی اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو ملتی رہیں. تھینک یو ویری مچ.